أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام را اللہ اعلم بمرادہ، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈراوے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری سناوے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر انکار کرنے اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر تخت پر جلوہ گر ہوئے، کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سورۃ یونس ہے اور یہ مکی سورت ہے، 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کے اندر میں تو کہتا ہوں ہر ایک حصے کے اندر بہت سارے معنی، مفاہیم، تشریحات پڑھی ہیں۔ میں مڑ بول گیا پنجابی گل کرنی آئی۔ ان دے وچ کافی ساری تشریحات ہیں۔ میں انشاءاللہ تہاڈا ٹائم ضائع نہ کرے سا۔ شروع تو تساں پڑھیا ہے الف لام را۔ نورانی قاعدے وچ تقریباً تیسرے چوتھے صفحے تے تساں ویکھدے ہو جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے حروف مقطعات۔ الف لام میم را، آخر تے قاف تے نون آندا ہے۔ مسلک دے لحاظ نال مفسرین دا آپس اختلاف ہے، لیکن کسے مفسر نے اے جڑے حروف مقطعات ہیں انہاں دے تلے معنی نہیں لکھیا۔ ایو کچھ لکھ چھڑیں دن
بعض نے تا اے جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے اور بعض نے ایو کوئی لکھ چھوڑیں دیں اللہ اعلم بمرادہ اندے معنی نو اللہ ہی جانتا ہے۔ حالانکہ سارا قرآن کیڑی شاہ ہے؟ اللہ دا کلام، اینو اسی آنے ہیں کلام اللہ۔ یہ وچ بھی بڑیاں حکمتاں ہی نے۔ پہلی بات تا اے ہے یہ گل صادق آ گئی اس عنوان تے کہ نبی اپنی مرضی نال کوئی گل ملائندہ نہیں، اور نبی دی اتباع کرنے والے صحابہ بھی اپنی مرضی نال نہ دین ملائندے ہیں نہ دین چوں کوئی شے کڈھیندے ہیں۔ دو گلاں سمجھا ہے، مڑ اگا چل سا ہے۔ اور یہ گل بھی ثابت ہو گئی کہ کلام اللہ بھی ضروری ہے، کلام حدیث رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ اس تو بغیر اللہ دے قرآن دی سمجھ نہیں آتی۔ ترے گلاں ہو گئی۔ جس ویلے اللہ دا قرآن وحی بن کے نازل ہوندا ہا، نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن دیاں انہاں ایتاں دی تشریح بھی اللہ پاک وحی دے ذریعے فرمائندے ہیں۔ جیڑا کلام اللہ او تا ہاں کلام اللہ، انہاں ایتاں دی جیڑی تشریح ہوندی آئی او حدیث رسول اللہ۔ ہوں اسے گل نو چاہ کے لایا، مینوں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے سورۃ الفاتحہ نازل کیتی، اللہ نے نال ہوندی تشریح بھی دسی، حضور نے صحابہ نو اللہ دا قرآن بھی سنایا، حضور نے صحابہ نو انہاں ایتاں دی نال تشریح بھی سنائی۔ صحابہ نے اگاں اپنے شاگرداں نو اللہ دا قرآن بھی سنایا، نال اللہ دے قرآن دی تشریح بھی سنائی، نال دسیا آئے اللہ دا قرآن ہی نے جیڑی ہوں دی تشریح ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہی نے۔ یہ واضح دلیل ہے۔ لیکن اے جڑے حروف ہیں اگر انہوں قرآن چوں کڑ دے لیے 6666 ایتاں پوریاں نہیں ہوندیاں۔ لیکن ان دے وچ ترے قول ہیں۔ ایک قول تا اے ہے کہ اللہ پاک نے انہاں دی تشریحات حضور نو بھی نہیں دسی۔ کس واسطے نہیں دسی؟ مینوں گل اوہ سمجھ آندی پئی ہے، انہاں لوگاں واسطے جواب ہے جیڑے لوگ آتے نبی اپنی مرضی کریندا ہے۔ اگر نبی اپنی مرضی کرنی ہوندی تو انہاں دی تشریح بھی اپنے کولو چ دسنا۔ انہاں دی تشریح اپنے کولو اسے واسطے نہیں دسی کیونکہ اللہ نے حضور نو، کیونکہ اللہ پاک آپ فرمائندے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہوا آتے مرضی نو خواہش نو، فرمایا اللہ دا نبی اپنی مرضی نال نہیں بلیندا، اللہ وہی بھیجدا ہے، اللہ دا نبی بلیندا ہے۔
ہن اللہ پاک نے وحی دے ذریعے نال انہاں دی تشریح نہیں دسی، اللہ دے نبی نے صحابہ نو نہیں دسی، تے اللہ دے نبی نے اپنے کول کوئی گل رلائی نہیں، او گل صادق آئی کہ اللہ دے نبی اپنی مرضی نال نہیں، تے یہ گل اگاں بھی صادق آئی، صحابہ نے بھی کوئی گل نہیں رلائی۔ اتو معلوم ہویا صحابہ نے بھی قرآن پاک کسی قسم دی تبدیلی نہیں کی۔ صحابہ دی امانت بھی سورج دی چمک دی طرح چمک رہی ہے۔ اور بعد نے لکھیا ہے اے رموز کیڑی شے ہے، جی میں مثال دیتی گئی ہے کہ اے تیرے پاکستان دا بینک ہے نا، ان دے اتے بھی کوڈ لگے ہوندے، کیویں کوڈ ہے، ایک ایم پایا ہوندا ہے، ایک سی پایا ہوندا ہے، اور ایک بی پایا ہوندا ہے، پی پایا ہوندا ہے، تے کے بن ویندا مسلم کمرشل بینک۔ کہ مطلب ایم تو مراد مسلم، سی تو مراد کمرشل، تے بی تو مراد بینک، تے پی تو مراد پاکستان۔ یہ بھی ایک رموز ہیں کہ الف لام میم نو اگر ویکھیا جاوے، قرآن آیا ہے ترائے ہستیاں نال، سبحان اللہ، ایک ذات اللہ ہے، ایک ذات جبرائیل ہے، ایک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الف تو مراد اللہ دی ذات ہے، سبحان اللہ، لام تو مراد جبرائیل دی ذات ہے، میم تو مراد محمد کریم دی ذات ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے وچ اگاں ارشاد فرمایا کہ اے جیڑی کتاب پڑھدے پیو، اے جیڑا قرآن پڑھدے پیو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ۔ اتھے کو اور اشارہ دیواں چاہ بڑی نکتے دی علمی گل کرندہ پیا، جی میں تُسا انگلش بولیندے ہو نا، انگلش دے وچ 4 طرح دے اشارے ہوندے، قریب ہوئے تو تسی آدھے ہو دس از اے بک، بھئی آ کتاب پڑھیے، تے دور پئی ہوئے تو مڑ کے آدھے ہو دیٹ از اے بک، کہ او کتاب پئی ہے۔ اسی طرح عربی دے وچ بھی اشارے ہیں، قریب ہوئے اسی آنے ہاذا کتاب، اے کتاب ہے، اگر دور ہوئے اسی کیا آنے ذالک کتاب، او کتاب ہے۔ ماسٹر صاحب ہی بیٹھے، میرے کو غلطی بھی نہ ہو گئی ہوئے، اسی کیا آنے او کتاب، قریب ہوئے تو اسی آنے ہاذا کتاب، اے کتاب، دور ہوئے تو اسی آنے ذالک کتاب، او کتاب۔ توجہ کرے آئے، اسی طرح مؤنث تے مذکر دے لحاظ نال بھی ہے، مؤنث نیڑے ہوئے تو ہاذی کراست، یہ کاپی ہے، اور دور ہوئے تلک کراست، وہ کاپی ہے۔ اتنی گال سمجھ آ گئی؟ اللہ دی شان ہے۔ میں الف لام میم ذالک الکتاب دے وچ ویکھیا ہے، قرآن اس لئے کتھے ہوتا ہے؟ آج ویدنے ہیں اس لئے قرآن کتھے ہوتا ہے؟ ساڑھے اگو پی ہوتا ہے، او تا سی پڑھنے الف لام میم ذالک الکتاب اگو پی ہوتا ہے۔ تے چاہیدہ تے ہاں سمجھاون واسطے اے جا کیا جاندہ الف لام میم او زندہ باد، 200 ہو گیا تیرا۔ الف لام میم سمجھ امدی پہی بے اے قرآن
لیکن اللہ پاک اتھے کے آدن الف لام میم ذالک الکتاب، مانا تے بندہ ہے کہ او کتاب، حالانکہ پئی ہوندی ہے نیڑے پئی ہوندی اگو پئی ہوندی ہے، ایسی مانا کے کریں ہیں یہ کتاب اے کتاب، عربی دے اصول نالے گل فٹ ان دی کیا وجہ ہے؟ اتھے بھی اسی طرح الف لام را تلک آیات الکتاب، حالانکہ ہونا کے آئی الف لام را هذه الكتاب الحکیم، تلک دی جگہ تے هذه آمنائی هذه الآیات الکتاب الحکیم کہ اے تاہن، لیکن دور دا اشارہ لایا گیا ہے، اس تو کیا مراد ہے؟ اس تو ایک حکمت تا اے ہے 4 نبیانو اللہ پاک نے کتاباں دیتی ہیں، 3 نبیانو اللہ پاک نے اکٹھی کتاباں دیتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نو تورات ہکو واری، عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل ہکو واری، داود علیہ السلام نو زبور ہکو واری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرآن ہکو واری نہیں دیتا، قرآن دیندیاں 23 سال لا چھوڑے۔ ہون گل سمجھو، اللہ پاک پہ فرمائندے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمایا کائنات والو او جڑی کتاب ہے نا جدے وچوں اے ایتاں آندیاں پیاں، اس ساری کتاب وچ کوئی شک کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اسے واسطے کہندا ہے کیونکہ اے سامنے ہوندی ہے، جو زنوی کل تے منیا جاندا ہے تاں کہندا ہے کہ اے کتاب، حالانکہ جیڑا اشارہ پیا ہوندا ہے او لوح محفوظ والی کتاب دے یہ دیاں ایتاں کچھ آئیاں پئیاں تے باقی سارا پیچھا پیا ہویا ہے، فرمایا او سارا قرآن بھاویں اے ہے تے بھاویں او ہے، فرمایا سارے قرآن ہے، کوئی شک کوئی نہیں۔ اگلا نقطہ دیواں چاہ حیران ہو سو، اے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے میں کتاب دی شکل ہے کوئی نہیں، جتنی مرضیاں روایتاں چالو، اے کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے میں کتابی شکل ہے کوئی نہیں۔ کل میں دسیا ہے جزوی طور تے، ہاں جزوی اتھے بھی ایک نقطہ آ گیا، جدوں تک قرآن مکمل نہیں ہویا اس ویلے تک اللہ دے نبی موجود رہن، جس لئے قرآن مکمل ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رو پین، سبحان، جس لئے قرآن مکمل ہویا حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو پیا دن، کہیں تا خوشی ہونی چاہیے آئی کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے، تو روندا پیا خیر تے ہے کہ مینوں ایک اور گل نظر آندی پئی ہے، جس لئے مستری تعمیر واسطے آندا ہے ہجے تعمیر مکمل نہ ہوئے تا پتہ ہوندا ہے کل اس اور زندہ باد کل اس آمنا ہے، لیکن جیڑا دین والا کوٹھا تعمیر ہوندا پیا ہے جن تعمیر واسطے بطور مستری دے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیا ہے، آج وہ کوٹھا تعمیر ہو گیا ہے، میں لگدا ہے حضور ساڈے کولو جدا ہو ویسے، میں اس واسطے روندا بیٹھا، اسے واسطے اے قرآن 2 گدیاں دے وچ مکمل کوئی نہیں، کسے کولو ایک سورت آئی، کسے کولو ایک آیت آئی، کسے کولو ایک حصہ، اے میں ایویں گلا نہیں کرے دا بیٹھا اپنی کتاباں چاہ کے پڑھ لوے، میں نچوڑ بیٹھا دا سیندا،
کسے کولو ایک حصہ ایک کسے کولو جناب ہڈی دے لکھے ہویا ہے، کسے کولو درختاں دے پتے تے لکھے ہویا ہے. اسے واسطے تو موذین بھی بک بک کرنی آ گئی نا کہ قرآن پہلے آئے 40 سپارہ میں جو پتیاں تے لکھے ہویا ہے. ابو بکر صدیق دی بکری چھٹی تے 10 سپارے استغفر اللہ. انہیں موقع مل گیا نا گل کرن دا. حالانکہ قرآن دی ذمہ واری کیا چاہیے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اوہ اساں اس قرآن نازل کیتا ہے دی حفاظت اساں آپ کرنی ہے. او جے دی حفاظت دی ذمہ واری اللہ نے چاہیے. نکتے دی گل پہ کرے نا او جیڑا اللہ مجھ دے ڈھڈ دوتے نال خون نہیں رلن دیندا او اللہ قرآن دی حفاظت کیویں نہیں کر سکدا؟ سبحان اللہ. پانی نہیں رلن دیندا، ساوا پتھر نہیں رلن دیندا، نہ رنگ رلن دیندا ہے، نہ ذائقہ رلن دیندا ہے. او اللہ قرآن دی حفاظت کیویں نہیں کر سکدا؟ اللہ خود فرمایا ہے کہ اسی اینو نازل کیتا ہے دی حفاظت اساں تے تو ودا نہ ہو. ٹھیک ہے تو تراویہ میں نہ پڑھ تے نہ تیری نسل کوئی حافظ ہونا پر آسان تک کو جناک. میرے محترم سامعین بات بڑی عرض کر رہے ہیں اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے. اے قرآن ہجے مکمل نہیں ہویا. میرا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اللہ دا قرآن تلے آیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے اللہ دا قرآن آیا ہے لیکن 5 آیتاں مکمل نہیں آیا. دعا دیارہ گزر گیا. چند دن بعد مڑ قرآن آیا ہے. چند دن بعد مڑ قرآن آیا ہے. کردیاں 13 سال گزر گئے. قرآن کیویں 2 گدیاں وچ ہویا ہجے تا مکمل نہیں ہویا. زندہ باد. ہن سمجھ آئی بات؟ ہجے تا مکمل نہیں ہویا. ہجے قرآن مکمل نہیں ہویا. 2 گتیاں وچ کیویں قرآن ہووے ہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے گئے. ہن مدینے ہجرت تو بعد قرآن دیا آیتاں نازل ہوئیاں، سورتاں نازل ہوئیاں. ہجے بھی قرآن 2 گتیاں وچ نہیں آیا کیونکہ قرآن مکمل نہیں ہویا. قرآن تا مکمل ہویا حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لئے صحابہ اکرام نو فرمایا میرے صحابہ جیڑا اللہ نے دین میرے ذمہ لایا ہی تو ساج دسو میں تو انہوں اپڑایا کہ نہیں اپڑایا. سارے نے یک زبان کے ہو کے آکھیا یا رسول اللہ صرف تسا اپڑایا نہیں بلکہ اپڑاون دا حق ادا کر چھوڑے آئے. سجنا ہجے بھی قرآن مکمل نہیں ہویا. او قرآن مکمل کیویں ہویا ہجے تا ایتاں آونیاں کیڑیاں اے ہون آکھن تو بعد ایتاں پیاں دیاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. اے اگر پہلے قرآن 2 گتے جو ہویا مڑ اے ایتا تا وچ ہونیا کوئی نہ تے کیویں ہویا. آج اللہ پاک پہ فرمائندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعض روایات جاندا ہے کہ اے قرآن دیا آخری آیتاں. ایک روایت جاندا ہے سورت
توبہ دی آخری دو ایتاں آخری ایتاں ایک روایت چاہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اے سورت آخری ہے قصہ مختصر جدو تک حج وحی دا دروازہ کھلا ہے قرآن مکمل نہیں ہویا جدو قرآن مکمل نہیں ہویا دو گدیاں وچ کیویں آویا اللہ نے اتنا تا آکھیا ہے کہ ذالک الکتاب ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا ان ھذل قرآن اے جیڑا قرآن ہے اللہ نے جی کسے ویلے قریب دا اشارہ لایا ہے کس لئے اللہ پاک نے دور دا اشارہ لایا ہے مینوں انج معلوم ہوندا ہے جس لئے اللہ پاک قرآن دا ذکر کریندے قرآن دیاں ایتاں دا ذکر کریندے قرآن دے حصے دا ذکر کریندے اللہ پاک قریب دا اشارہ لیندے جس لئے اللہ پاک کتاب دا ذکر کریندے اللہ پاک دور دا اشارہ لیندے اس تو کیا مراد ہے اللہ دسنا ہے چاندے کیونکہ اللہ دی مشیت چاہا ہجے قرآن مکمل نہیں ہویا اے میرا نبی تیرے ونجن تو بعد اس قرآن نو تیرے تابعداراں نے دو گدیاں وچ مکمل کرنا ہے لوگاں نے اوندے وچ شک کرنا ہے اونوں میں کتاب آکھنا ہے اس واسطے اجو دا تھوڑا او جیڑی کتاب ہونی ہے نا اوندے وچ بھی شک کوئی نہیں ہونا سبحان اللہ سمجھ آئی نا او جیڑی کتاب ہونی ہجی او کتاب مکمل نہیں ہوئی او کتاب مکمل ہونی دو گدیاں وچ جس لے حضرت عثمان غنی نے کرنی ہے اس واسطے آکھیا جامع القرآن قرآن نو جمع کرنا والا کون ہے سونا عثمان ہے ہن سنو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اشارے دے لحاظ نال او جیڑی کتاب ہے لا ریب فی اوندے وچ شک کوئی نہیں انجیار شک کوئی نہیں ہن پہلے آ جاؤ الف لام میم جی میں الف تو مراد اللہ دی خدائیت شک کوئی نہیں الف لام میم لام تو مراد جبرائیل دی امانت شک کوئی نہیں لام تے کو میم ہے میم تو مراد محمد کریم دی دعوت شک کوئی نہیں جی میں اللہ دی بڑائیت شک کوئی نہیں جبرائیل دی امانت شک کوئی نہیں محمد کریم دی دعوت شک کوئی نہیں ذالک الکتاب لا ریب فی اسی طرح اس کتاب وچ شک کوئی نہیں سبحان اللہ اس کتاب وچ شک گل سمجھیندے بیٹھے ہو آج بڑی اوکھیاں اوکھیاں گلاں ہن ہن اگا سمجھو اللہ پاک پہ فرمائندے اکان للناس عجبا کیا لوگ حیران ہوندے پین تعجب کریندے تعجب کریندے کس واسطے کہ اسا ایک انسان دے اتے قرآن نازل کر چھوڑیا اس دور دا مشرک تے آج دے دور دا مشرک دو میں مل دے جل دیں بین بھیڑا ہے اس دور دے مشرک نے نبی نو ویکھیا ہا آج دے دور دے مشرک نے نبی نو ویکھیا کوئی نہیں لیکن عنوان دعا دا ایک کو ہے انہاں ویکھ کے آکھیائی نعوذ باللہ معاذ اللہ تو اللہ دے نبی ہے تو تے انسان ہے اساڈے آر کھاندا پیندا ہے اسا تینوں کیویں نبی منیے نبی ہووے آتا کوئی فرشتہ ہووے یہ تشریح ہے بشک پڑھ کے ویکھ لویا نبی ہووے آتا کوئی فرشتہ ہووے تے آج دے دور دے مشرک نے نبی نو ویکھیا کوئی نہیں تے آواز وہ مریندا ہے کہ انسان نبی نہیں اور سمجھ آئی آج دے دور دا مشرک نبی نو ویکھیا کوئی نہیں تے کیا آتا ہے نبی نو انسان آسان انسان نبی اس دور دے مشرک نے نبی نو ویکھ کے آکھیا کہ تو تا انسان ہے اسا تینو نبی کیویں منیے نبی ہویا تا کوئی فرشتہ ہویا او گل سمجھو تا اگلی آیت دی سمجھ آمنی ہے نبی ہویا تا کوئی فرشتہ ہویا آج دے دور دا مشرک پہ آتا ہے اسا انسان نبی
نسے منیں دے توجہ کر اللہ پاک نو پتہ ہے کہ اگا بھی مشرک آونے ہون بھی مشرک ہیں اللہ نے اکٹھا جواب دے چھوڑیا اللہ پاک نے فرمایا اوے زمین تے اگر عبادت کرنی ہویا فرشتیاں اگر لین دین کرنا ہویا فرشتیاں اگر کھامڑا پیونا ہویا فرشتیاں اگر روزے رکھنے ہویا فرشتیاں اگر حج کرنی ہویا فرشتیاں تو میں فرشتیاں میں نبی بنا کے گھلنا وہ حج تک کرنی ہے انسان نہ میں حج دا طریقہ تا بطور پریکٹیکل دے انسان نبی بنا کے گھلے آئے نا سبحان اللہ اور سمجھ آئیے جی حج کرنی ہویا بول گئے ہو نا فرشتیاں تے مون فرشتیاں نو سکھاون واسطے میں فرشتہ نبی گلنا ہاں روزے رکھنے ہو میرا فرشتیاں تے میں فرشتیاں بچوں ایک فرشتہ نبی بنا کے گلنا بھئی این کر کے روزہ رکھنا ہے ہون میں نے یہ دسو کہ فرشتیاں نو تا بھوک لگدی کوئی نہیں جی او نبی بن کے آوے ہاں نہ انہوں بھوک لگ گیا نہ روزہ افطار کریا پورا مہینہ رکھاوے ایک میں ویسے تصورانہ گل پیا کرے نا لیکن اسا انسانہ میں نبی بنا کے گھلیا اس طرح تاکہ جی میں توانو تکلیف محسوس ہوندی ہے انجے انہوں بھی تکلیف محسوس ہوئے جی میں توانو دکھ ہوندہ ہے انجے انہوں بھی دکھ ہوئے جی میں توانو بھوک لگ دی ہے انجے بھوک طبیعت دے لحاظ نال انجے انہوں بھی بھوک لگے جی میں توانو پگھر آندہ ہے انجے انہوں بھی پگھر آوے جی میں توانو نیند آندی ہے انجے انہوں بھی نیند آوے جی میں توانو پیکا ساورا ہے انجے انہوں بھی پیکا ساورا ہوئے او الگ بات ہے اللہ نے امتیازت کر چھوڑیے پسینہ توانو آندہ ہے تو بدبو آندی ہے پسینہ محمد نو آندہ ہے تو خشبو آندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم او سمجھ آئی کہ نہیں آئی او الگ بات ہے اللہ نے امتیازیت کر چھوڑیے لیکن کتھائی اے ویکھنے کہ جبرائیل دی نانی گدائی ہے گدائی ویکھنے جبرائیل گدائی شادی کیتی ہے گدائی ویکھنے جبرائیل دی دھیاں ہیں گدائی ویکھنے جبرائیل دے پتر ہیں گدائی ویکھنے جبرائیل رنہ ہیں گدائی ویکھنے جبرائیل دے ساورے تے پیکے ہیں کوئی نہیں نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابے دا نا عبداللہ ہے جبرائیل دے پیو دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اممہ دا نا آمنہ ہے اور جبرائیل دی اممہ دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جوائیاں جو ایک جوائی دا نا گورا عثمان غنی ہے اور نبی دے اور جبرائیل دے جوائیاں دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک جوائی دا نا حضرت علی شیر خدا ہے اور جبرائیل دے جوائی دا نا دا دسو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سورے دا نا ابو بکر صدیق ہے اور نبی دے جبرائیل دے سورے دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سورے دا نا جناب حضرت عمر فاروق ہے اور جبرائیل دے سورے دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سورے دا نام جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور جبرائیل دے سورے دا نا دا دسو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سالے دا نا امیر معاویہ ہے اور جبرائیل دے سالے دا نا دا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیوی دا نام جناب امی عائشہ الصدیقہ ہے اور جبرائیل دی سوانی دا دسو ایک بیوی دا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے اور جبرائیل دی سوانی دا نا دا دسو ایک بیوی دا نام جناب ام حبیبہ ہے ایک بیوی دا نام جناب جویریہ ہے ایک بیوی دا نام جناب ماریہ ہے ایک بیوی دا نام ریحانہ ہے اور جبرائیل دی کسے ایک سوانی دا نا دا دسو اور سجنوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پتہ دا نا ابراہیم ہے ایک پتہ دا نا قاسم ہے ایک پتہ دا نا طہر طیب ہے اور جبرائیل دے کسے ایک پتر دا نا دا دسو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی دا نا زینب ہے ایک بیٹی دا نا رقیہ ہے ایک بیٹی دا نا ام کلثوم ہے ایک بیٹی دا نا فاطمہ الزہرا ہے
او جبرائیل دی کسے ایک بیٹی دا نام تے دسو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوتریاں دے وچوں ایک دوترے دا نام محسن ہے ایک دوترے دا نام حسن ہے ایک دوترے دا نام حسین ہے اور ایک دوترے دا نام عبداللہ ہے اسی طرح ایک دوترے دا نام علی ہے اور جبرائیل دے کسے ایک دوترے دا نام تے دسو میرے نبی دا سورا بھی ہے میرے نبی دا والد بھی ہے میرے نبی دے داماد بھی ہے میرے نبی دی اولاد بھی ہے میرے نبی دی بیٹیاں بھی ہیں میرے نبی دا پیکا بھی ہے صابرہ بھی ہے اور جبرائیل دی کوئی رشتہ داری تے دسو ایو تے گل اللہ پاک پیا کریندا ہے کہ روزے رکھنے تساں حجاں کرنیاں تساں تلاوتاں کرنیاں تساں نمازاں پڑھنیاں تساں اور جہاد کرنا تساں تے میں بطور پریکٹیکل دے محمد مصطفیٰ نو نبی بنا کے گھلیا اس واسطے او انسانوں انجار عمل کریا جویں میرا نبی کرے سبحان اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی تسا تعجب کریں دے ہو تسا حیران ہو یہ قرآن ہے میں ہنے پڑھ سا دوبارہ معنی کرے سا تسا تعجب کریں دے ہو تسا حیران ہوں دے ہو کہ نبی کیویں انسان کیویں نبی بن کے آ گیا اللہ پاک فرمائندے پہن میری عبادت کرنی کہاں ہے انساناں تے انساناں نو سکھاون واسطے میں انسان ہی گلنا آئی نا انساناں نو سکھاون واسطے میں انسان ہی گلنا آئی نا کوئی ہور تک کوئی نہ گلنا کیوں عبادت کیا کرنی ہے دو مخلوق کا عبادت کیا کرنی ہے انسان تے جن اور زندہ باد ماربل شیر تقریباً 8-9 سال ہو گئے میرا بیان ریکارڈ کریں ادھا عالم بن گیا ہے توجہ کریا ہے انسانہ عبادت کرنی ہے دو مخلوق کا ایک جن تے دوے انسان باقی جتنی مخلوق ہیں ساڑھے پیر گھٹن واسطے آئی ہیں باقی جتنی مخلوق ہیں ساڑھی خدمت واسطے آئی ہیں بکرا اسے کو کے کھامنا ہے مرغا بھی کو کے کھامنی ہے ماجے چو کے پیونی ہے گھوڑا ہے سواری واسطے آیا ہے سجدے واسطے نہیں یار اور گاں جیڑی ہے وہ سکو کے کھامنی ہے یہ جتنی شائیاں درخت ہیں یہ ستارے جو کچھ ہے ساڑھی خدمت واسطے آیا ہے عبادت کرنی ہے صرف اللہ پاک آپ ہے فرمائندن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سبحان اللہ اسا جنت انساناں نو اپنی عبادت واسطے بھیجیا ہے باقی ساری مخلوق خدمت واسطے آئی ہے اس واسطے تک کسی نے آکھیا ہے کھیتیاں سرسبز ہوئی تیری غذا کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے سبحان اللہ کائنات دا ذرہ ذرہ انسان دی خدمت واسطے آیا ہے حتیٰ کہ فرشتے بھی خدمت واسطے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام پاویں جیڈی عظمت والین لیکن عظمت پاویں جیڈی اپنے لحاظ عظمت والین لیکن انسان تو اچھی شان نہیں رکھ دے اللہ نے انسان نو اچھی شے عطا کیتی ہے اچھی شان عطا کیتی ہے دنیا میں 4 وڈی مخلوق ہیں ایک حیوان ہے ایک نبات ایک حیوان ہے ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے ایک انسان ہے اللہ پاک نے انہاں چواں دے وچوں پگڑی بنائیے تا انسان نو بنائیے معلوم ہے ہویا جن دا افسر بھی انسان ہے حیوان دا افسر بھی انسان ہے فرشتے دا افسر بھی انسان ہے اس واسطے اللہ نے 15 سپارے جا کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ساری مخلوق کا جو چون کے اللہ پاک نے بنی آدم نو فضیلت عطا کر چھوڑی سبحان اللہ اگر جبرائیل نبی ہوئے ہاتھ فضیلت دی گھٹ آئی انسان دی فضیلت بات تھا اس واسطے اللہ پاک نے فرشتیاں بھی جو نبی نہیں گھلیا کیونکہ نبی تا شان والا ہا
نبی تا شان والا ہا تے اچھی شان والی مخلوق ہے انسان اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انساناں وچوں گلیا ہے سبحان اللہ تے انسان ہو کے کڑمے ہوئے ودے نہیں منین دے مطلب خدا نو نہیں منین دے یہ گل تے اللہ پاک نے کیتی ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین کیا لوگ تعجب کرتے ہیں اکان للناس کیا لوگ حیران ہوتے ہیں کس گالتے اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک انسان پر وہی بھیجی سبحان اللہ اے جو نہیں منین دے نہ اے منین دے نہ او منین دے نہ 1400 سال پہلے آلے حضور دے زمانے دے ویچ حضور دی موجودگی ویچ او مشرک منین دے آن نہ اے مشرک منین دے اون جا دن اسی نبی نو منین دے ہیں پر منین دے کیویں ہیں بھی عاشق ہیں اسی کے ہیں عاشق ہیں بس عاشق ہیں لیکن منین دے نہیں سے اے ویکھ لو صاف لفظہ ویچ اللہ پاک نے فرمایا اس دور دا مشرک بھی نبی نو انسان نائی منیندا آج دے دور دا مشرک ویکھ لو نبی نو انسان نہیں او بشر نبی نو بشر نہیں منیندا ہن آخری گل پہ کرے نا اے سارے نو پتہ ہے معراج والی رات اتاں عرشاں تے 2 ہستیاں گئیاں کتنیاں 2 ہستیاں ایک جبرائیل ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرشتیاں دا سردار اے انساناں دا بھی سردار تے نبیاں دا بھی سردار تے پوری کائنات دا سردار 2 ہستیاں گئیاں آخری گل پہ کرے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ہن تا 2 میں سردار ہن ایتھے ویکھنا ہے تابع دار کون ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ویکھیا اللہ دے نبی آرام فرما رہے ہیں یا اللہ تا آرام فرما رہے ہیں فرمایا جگامنا نہیں بے ادبی نہ کر گستاخ نہ بن یا اللہ کے کرا فرمایا پیران دی تلیاں چوم پیران دی تلیاں چوم یا اللہ کیا راز ہے فرمایا چپ کر ایو تا دسنا چاہنا جتھے فرشتیاں دی انتہا ہوندی ہے اتھے انسان دے رتبے دی ابتدا ہوتی ہے سبحان اللہ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایسے چی ایک راز ہے لیکن مشرک موڑ بھی نہیں پیا منیندا سمجھ نہیں آتی اللہ پاک فرمایا تھوڑے اگا چال ہوں میں جے ٹریا وینا پڑھائی پڑھتا وینا ویندیاں پہلا آسمان دعا تے ویندیاں 2 ہی ہستیاں پئیاں جس لے 7واں آسمان آیا تے اللہ دا عرش آیا تے اتھے ایک راہ وچوں پچھاں تے ایک اگاں پچھا ہٹ کے جو ویکھے او کے بنیا میں تے تو رلا میں آیا ہوں میں تے تو رلا میں آیا ہوں تی تھائی پیچھا رہ گیا اللہ پہ فرمائندہ ہے میرا نبی ایو تراز میں دنیا نو دسنا ہے کہ لوگاں آکھنا این دی شان وڈی ہے میں ایو دسنا ہے کہ این دی شان ایو کو جائی این دی حد ایو کو جائی اگا ہے نہیں آ سکدا جیڑا این دا افسر ہے ان دی حد اس تو ہی اگا ہے او انسان ہے سبحان اللہ او کی ہے میں اپنے کولو گل نہیں پیا کریندا اللہ پاک نے قرآن پاک خود فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ شکر ہے یا اللہ ساڈی لاج رکھیے نہیں تے انہاں سانو ٹورانی کوئی نہیں دے بڑا اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا سبحان الذی اسرا بنورہ
آکو شکر ہے یا شکر ٹھیک ہے نا بھی نور ہی حالک حضور آماد دے لحاظ نال تا نور دے مرکز ہیں بے شک لیکن جنس دے لحاظ نال انسان ہیں سبحان اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو بندے کو. اللہ پاک فرمایا سونیا اتنا اتا آ گیا ہے اتھوں تو تے میں گلاں پہ کرنے ایو گلاں جس لے نماز لے کے ونجے نا تے انہاں نوں آکھی ایو گلاں نماز دے وچ دہرائے سبحان اللہ ایو گلاں نماز دے وچ دہرائے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ میں کون ہاں تے تو کون ہے. سبحان اللہ یا اللہ کیڑیاں گلاں فرمایا اے دس میرے واسطے کے لے کے آئے یا اللہ تیرے واسطے میں او لے کے آئے جڑ تیری شان دے مطابق ہے. یا اللہ انسان عبادت تین لحاظ نال کریندا ہے، ایک جسمانی کریندا ہے، ایک زبانی کریندا ہے، ایک مالی کریندا ہے. یا اللہ اے تری عبادت صرف میں تیرے نام تے کیتی. سبحان اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. التحیات للہ یا اللہ میری مالی عبادت بھی تیرے واسطے، بدنی عبادت بھی تیرے واسطے، زبانی عبادت بھی تیرے واسطے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تو مینوں ترے تحفے دتے ہن ترے تحفے تو بھی لے لا. کیڑے؟ فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سارے سلام بھی تیرے ہوتے اے میرا نبی، ساریاں رحمتاں بھی تیرے ہوتے اے میرا نبی، ساریاں برکتاں بھی تیرے ہوتے اے میرا نبی. سبحان اللہ وہ بھی دتے ترے تحفے تے لے بھی ترے تحفے. گل مکیندا پیاں ذہن حاضر رکھیا ہے. ہن واپس آ گئے. یہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں آج رات مینوں معراج ہوئی ہے، میں عرش تے گیا اتھے میں اللہ پاک نو آکھیا یا اللہ اے تے ہے میری معراج تے میں تا اپنے امتیاں واسطے کچھ لے جاونی ہے. فرمایا میرا نبی انہاں دے واسطے میں نماز دیندا پیاں یا اللہ نماز پڑھن کے فرمایا ایو جے تیری میری گل ہوئی ہے ایو نماز پڑھ سن اے انہاں دی معراج ہو سبحان اللہ اے انہاں دی معراج ہو گئی سی. ہن اساں کے پڑھتے پئے ہیں فرمایا اس ویلے تک سلام نہ پھیری نہیں تا تیرا فرض پورے نہیں اس ویلے تک سلام نہیں تا تیرا فرض پورے کوئی نہیں ہونے. ہونا سے سلام پھیرن تو پہلے کے پڑھنے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اتھوں تک اگر نہ پڑھیے ساڑی نماز پوری کوئی نہیں. مینوں انج معلوم ہوندا ہے اللہ پیادہ باویں سیادے باویں پیرائیں باویں درکھانے باویں آرائیں باویں مارے تے باویں چودھرییں باویں عالمیں تے باویں جاہلیں نماز تیری تاں پوری کرے سا سلام پھیرن تو پہلے میری بھی گواہی دے تے میرے نبی دی بھی گواہی دے. یا اللہ تیری کیڑی گواہی دے ماں فرمائی تھے دے نہ گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ. یا اللہ میں گواہی دینا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا میں گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ورسولہ اس کے رسول ہیں. سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اکان للناس عجباً. ہوں سلام پھیرن تو پہلے اے بھی زبان ولاما دے کے پڑھتا بیٹھا ہوندہ ہے کہ عبدہ عبدہ عبدہ. سلام پھیرن تو بعد موڑا کھڑا گوندے نبی نور ہے نبی نور. او اللہ دے بندے اللہ نال کے وعدہ کیتا ہی وہ مکر گیا. اور سمجھ آئی کہ نماز اللہ نال وعدہ بیٹھا کرنا ہے
کہ عبدہ اس کا بندہ ہے ورسول اس کا رسول ہے. نماز پڑھن تو بعد مڑ ساڈا جھگڑا کر چھوڑے مڑ پیا نہ وہابی نہیں منے دے بعد او تیرے دماغ دی خرابی ہے. وہابیاں دا کوئی قصور نہیں. وہابی تے چلتے ہیں اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے نبی دی اطاعت دے مطابق. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه